میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے ذہن کا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ریشیو پروپورشن ایسی ہے کہ جیسے اصل کتاب ہے وہ تو ہے یہ دنیا کی زندگی، ایک اپینڈکس لگا ہوا چھوٹا سا وہ آخرت ہے۔ یعنی ایک تو وہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ جو مانتے ہیں ان کا ماننا بھی اس درجے میں ہوتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، ایک اپینڈکس ہے اس کے ساتھ، اور ایک زمیمہ لگا ہوا، زمیمہ ہم بولتے ہیں اردو میں۔ وہ زمیمہ کتنا ہوتا ہے؟ کتاب 1000 صفحات کی ہے، زمیمہ ہوگا 20-25 صفحے کا میکسیمم۔ ہونا کیا چاہیے؟ اصل کتاب وہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے شروع میں، اور کچھ بھی نہیں۔ کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے نا، تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی، کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی کی موت کے بعد۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر، وہ اصل زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ کرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے۔ ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت کو، دوسری بات ہے، کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا۔ لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں، اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں۔ تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اور حضور جواب میں فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت جو تیری راہ میں قتال کر رہی ہے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔